کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ کسی کو پسند کرنا اور پھر اسے رب سے مانگنا تمہارے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ مصروفیت کا معیار پسندیدگی پر منحصر ہے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیال کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ اپنی قلم کی نب کو سچائی اور دیانتداری کی روشنائی سے تر رکھو۔ اگر روشنائی میں پیسے کا رنگ آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تم خود کو ٹکوں کے بھاؤ بیچ رہے ہو۔ پتہ ہے جب دل دکھتا ہے نا، چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ آنسوؤں کو جتنا مرضی حلق میں اتارنے کی کوشش کرو مگر آنکھیں نم ہو ہی جاتی ہیں۔ ہنسنے کی جتنی مرضی کوشش کر لو، دل میں جو ٹیس اٹھتی ہے نا، اس سے تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے آپ کو دوسروں کو خوش رکھنے سے زیادہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جب آپ سے کوئی دعا کا کہے تو آپ سمجھ جائیں کہ زندگی نے اس کے دل کو بوجھل کر دیا ہے، اس لیے اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ نکاح نامے پہ تمہارے علاوہ کسی اور کے دستخط دے کر جو اذیت ہوگی وہ تم کبھی نہیں سمجھو گے سائیں۔ جو انسان آپ کا ذہنی سکون برباد کر رہا ہو اس سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ محبتیں خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہیں۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ جو اس نے پورے خلوص سے آپ پر وار دیا تھا ادا نہیں کر سکتے۔ ہر لڑکی سورج مکھی نہیں ہوا کرتی جو اپنے آفتاب کے گرد ساری عمر طواف کرتی رہے۔ کچھ گلاب زادیاں بھی ہوتی ہیں جن کو پانے کے لیے چل کر آنا پڑتا ہے، کانٹوں سے الجھنا پڑتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو سامنے تو بھونکتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے نہیں۔